خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام تاثیر ملک ہے اور آپ مجھے تاثیر ملک آفیشیل پہ سن رہے ہیں۔ میرے تھمبنیل میں ٹاپک آف ڈسکشن آپ نے دیکھا ہوگا اور میں نے اپنے تھمبنیل میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے نواز شریف نہیں صرف اور صرف عمران خان۔ جی ہاں جی، ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس تھمبنیل میں نے ایسا کیوں لکھا۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، آپ سب سے گزارش ہے اور خاص طور پہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ اچھا جی، دیکھیں پاکستان کے اندر خواتین و حضرات اس وقت تک 3 پارٹیز نے جو ہے وہ مرکز میں اور صوبوں کے اندر حکمرانی قائم کی ہے۔ اگر میں مرکز کی بات کروں تو مرکز کے اندر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 3 دفعہ انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے انہوں نے بھی 3 دفعہ حکمرانی کی ہے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی نے جو ہے وہ 1 دفعہ حکمرانی کی ہے، تقریباً 4.25 سال کے قریب انہوں نے جو ہے وہ مرکز کے اندر حکومت کی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر ان تمام جماعتوں نے حکمرانی کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ان تمام جماعتوں نے حکمرانی کی ہے۔ کے پی کے اندر ان تمام جماعتوں نے حکمرانی کی ہے۔ اگرچہ سندھ کے اندر صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، لیکن نواز شریف نہیں صرف اور صرف عمران خان، یہ جو میں نے تھمبنیل کے اندر اپنا سلوگن لکھا ہے، اس کے پیچھے محرکات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب پاکستان کے 4 صوبوں بشمول اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر، اس پورے یہ جو ہمارا پاکستان مملکت خدا داد پاکستان ہے، اس کے اندر پنجاب کی پولیٹکس ڈیفائن کرتی ہے کہ مرکز کے اندر حکومت کس کی ہوگی۔ جی ہاں جی، اور پنجاب خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ رہا ہے اور مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ پنجاب کے اندر کلین سویپ کر کے ہمیشہ جب بھی وہ اقتدار کے اندر آئے ہیں وہ پنجاب کی پولیٹکس کو بیس بنا کر جو ہے وہ جناب والا اقتدار کے اندر آئے ہیں۔ اچھا، مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں 4 صوبوں کی جماعت تو کبھی بھی نہیں رہی نا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پیپلز پارٹی کسی زمانے کے اندر 4 صوبوں کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی اور یہ کریڈٹ جاتا ہے نو ڈاؤٹ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، اور اس کے بارے میں ان کا یہ نعرہ بھی تھا لوگوں کا کہ بے نظیر صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 4 صوبوں کی زنجیر ہیں، بے نظیر ہیں، بے نظیر ہیں۔ تو اس کے بعد اگر کوئی پارٹی جو پورے ملک کے 4 اکائیوں کے اندر برابر جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی۔ کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا شیئر اچھا خاصا، حیدرآباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا شیئر اچھا خاصا، کے پی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کلین سویپ کیا، گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ حکومت بنائی اور آزاد جموں کشمیر کے اندر حکومت بنائی، اگرچہ ان حکومتوں کو جو ہے وہ بعد میں جن محرکات کے تحت ہٹایا گیا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے اس طریقے سے اڈاپٹ کی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اور اس وقت کی جو سب سے بڑی وری ہے مسلم لیگ نواز کے لیے وہ یہی ہے، یہ ہضم کرنا مشکل ہے کہ پنجاب کے اندر کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی پارٹی جو ہے جو پنجاب مسلم لیگ نواز کا گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں پر کوئی پارٹی آ کر مسلم لیگ نواز کو ریپلیس کر دے گی۔ اچھا، یہ جو تبدیلی کی ہوا ہے یہ سن 2009 کے بعد چل پڑی تھی۔ جی ہاں، جب عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے نو ڈاؤٹ خان صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کی پیٹھ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، لیکن خان صاحب ایز اے لیڈر، ایز اے پاپولر ہیرو آف پاکستان، ایز اے سیلیبریٹی، ان کا اپنا ان کی شخصیت کا اپنا ایک بہت بڑا دار و مدار تھا اپنی پارٹی کو کھڑا کرنے میں، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ 1966 سے لے کر جو ہے وہ سن 2009 کے بعد مسلسل جدوجہد کر کے ایک پولیٹیکل میجرز کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ پارٹی اسٹیبلش ہوئی۔ نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر جتنی بھی اس وقت جماعتیں چل رہی ہیں سب کو اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد حاصل رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جس طریقے سے 2009 کے بعد پنجاب کے اندر ڈومینیٹ کیا ہے اور جو میجرمنٹس عمران خان صاحب نے لیے ہیں، نون لیگ کے لیے یہ ہضم کرنا ٹف ہے کہ کوئی جماعت ان کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ ریپلیس کر دے۔ اب نون لیگ کا سب سے بڑا مسئلہ خواتین و حضرات یہی ہے کہ یہ پنجاب کی جماعت تھی اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ 2013 کے الیکشن کے اندر بھی اگر دھاندلی نہ کی جاتی تو عمران خان صاحب نے اچھے خاصی سیٹس جو ہیں وہ پنجاب سے لی تھی، اور پھر 2018 کے الیکشن کے اندر پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے اچھا خاصا مینڈیٹ لیا، 2024 کے الیکشن میں تو تباہ و برباد کر دیا مسلم لیگ نواز کو اور نیست و نابود کر دیا۔ اچھا،
اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو پنجاب میں مسلم لیگ نون نے نو ڈاؤٹ کام کیے ہیں. شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پنجاب کی اگر کمپیریٹیولی ڈیولپمنٹ دیکھیں کمپیریٹیو ٹو دا ادر پروونسز آف پاکستان، شہباز شریف صاحب نے اچھا کام کیا. لیکن یہ جو شعور ہے یہ ایجوکیشن کا ہے، یہ جو شعور ہے یہ سوشل میڈیا کا شعور ہے، یہ جو شعور ہے یہ لوگوں کے پڑھے لکھے ہونے کا شعور ہے، اور یہ جو شعور ہے یہ لوگوں کی خود جسے کہتے ہیں کہ عقلی طور پر جو لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے کہ جتنا بھی کام کیا نو ڈاؤٹ مسلم لیگ نون نے پنجاب کے اندر، مرکز میں بھی یہ لوگ رہے، پیپلز پارٹی بھی رہی، لیکن لوگ یہ بات سوچتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آج بھی لوڈ شیڈنگ ہے، پاکستان کے اندر آج بھی غربت ہے، پاکستان کے اندر آج بھی بے روزگاری ہے. ہمارے خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی جو ہے وہ پاکستان میں ہے، ہمارے خطے میں سب سے زیادہ مہنگا جو پیٹرول اور ڈیزل جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں، جو مہنگائی کا جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ہے اس وقت. تو لوگ اب یہ سمجھتے ہیں، لوگ اب ان باتوں کو چھوڑ چکے ہیں کہ جب آپ کے فیملی کا، آپ کے گھر کا ایک بزرگ اٹھ کے کہتا تھا کہ میرا فلاں ایم پی اے اور میرے فلاں ایم این اے کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، تو سارے لوگ جو کہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ نہیں تھے تو بزرگی کے پیچھے چل کے ووٹ ڈالتے تھے. تو اب لوگ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے تو ملک پاکستان میں آج تک استحکام کیوں نہیں آیا؟ اگر انہوں نے اتنی ہی جو ہے وہ اچھی پولیٹکس کی ہے اور انہوں نے اتنا اچھا جو ہے وہ منشور پر امپلیمنٹ کیا ہے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج تک کیوں نہیں ٹھیک؟ تو پورے پاکستان کے اندر ان تینوں جماعتوں میں اس وقت پاکستان کی واحد جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، جو کہ نہ صرف چاروں صوبوں میں ایگزسٹ کرتی ہے بلکہ چاروں صوبوں کے اندر اس نے الیکشن جیت کے مینڈیٹ حاصل کر کے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ خواتین حضرات کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے ان کا نشان چھین کے جو ہے ان کے جو ان کے ارکان ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہو. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی پارٹی کے جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو اتنی باریک بینی سے دیکھا گیا. اور پاکستان کی تاریخ میں خواتین و حضرات یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کی عوام نے بغیر کسی نشان کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو سینکڑوں کے تعداد میں الیکشن سمبلز تھے ان کو ڈھونڈ کر جو ہے ان پر مہر ثبت کی، نہ صرف مہر ثبت کی اور بلکہ ان کو الیکشن جتوایا. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ تمام تر مقتدر قوتوں کے اگینسٹ جا کر جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن کانٹیسٹ کر رہی تھی اس کو کامیابی بھی ملی. لیکن ان جماعتوں کو، مسلم لیگ نواز کو، پیپلز پارٹی کو اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کو جس قسم کا مینڈیٹ دیا گیا جو ہے وہ فارم 45 کی بجائے فارم 47 کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کر دیے گئے اور راتوں رات لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن جتوا دیا گیا. وہ لوگ جو رات کو جا کر سو چکے تھے ہار مان کے کہ ہم لوگ الیکشن ہار چکے ہیں. اب پنجاب کے اندر یہی ایک خوف ہے جو مسلم لیگ نون کے مقدر میں ہے، یہی ایک خوف ہے جو مسلم لیگ نون کو سکون سے جینے نہیں دیتا، یہی ایک خوف ہے جو مسلم لیگ نواز کو چین سے جینے نہیں دیتا. پاکستان تحریک انصاف نے بڑا زبردست پروٹیسٹ کا شو ڈاؤن کیا اور پورے پاکستان کے اندر یہ پرامن احتجاج تھا. اگر آپ نے دیکھا ہو تو پورے پاکستان کے اندر نہ کوئی پتا ٹوٹا نہ کوئی گملہ ٹوٹا، پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ جو ہے وہ پکڑ دکڑ نہیں ہوئی، ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا. پنجاب میں اور لاہور کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کی جہاں حکومت ہے پکڑ دھکڑ ہوئی اور پاکستان کے دو بہترین وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب کو گرفتار کیا، لطیف کھوسہ صاحب کو گرفتار کیا. اور جب یہ گرفتار ہوئے تو میں قربان جاؤں پاکستان بار کونسل پر جنہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا. حالانکہ جب مسلم لیگ نواز کے جو لوگ جب گرفتار ہوتے تھے تو یہ لوگ کیسے یہ احتجاج ریکارڈ کرواتے تھے، ان کے جناب یہ وائٹ پیپر جاری کرتے تھے، یہ جناب عدلیہ کو خط لکھتے تھے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو خط لکھتے تھے. لیکن یہاں پر جو کہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے جو کہ یہ جو وکلاء برادری ہے، یہ جو بار کونسلز ہیں، ان کے خرچ اخراجات نہیں اٹھائے، ان پر انویسٹمنٹ نہیں کی، ان کو فنڈ نہیں دیے، ان کو پلاٹس نہیں دیے، ان پر کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کی، تو یہاں پر جو ہے وہ بار کونسلز جو ہیں وہ بھی خاموش ہیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اگر اپنی حکومت بچانی ہے، اپنی سیاست بچانی ہے، پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو دوبارہ سروائیو کرنا ہے، تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے ایک گولڈن چانس ہے ایز اے فرسٹ لیڈی
चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनके पास ये नादर मौका है कि जो है वो अपने बाप दादा की पुरानी सियासत को छोड़कर खिदमत खल्क की सियासत को अपनाएं और लोगों को इज़्ज़त दें और जिसका जो मैंडेट है उसको इज़्ज़त दें और इसके अलावा अपने कौल और फेल में तजाद न रखें। तो मुस्लिम लीग नवाज को अगर सर्वाइव करना है ख़वातीन व हज़रात, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे लगता नहीं है कि जो मरियम नवाज शरीफ साहब है उनके DNA के अंदर ये चीज़ शामिल है कि जो सियासत उनके बाप दादा ने की है, चचा ने की है, मरियम नवाज शरीफ साहब जो है उसी सियासत को आगे लेकर चलेंगे। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मसला है वो ये है कि अवामुन नास चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग क्यों ये चाहते हैं कि फ़कत इमरान खान हो। ख़वातीन व हज़रात, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल जो ज़माना है या सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में जो एक ममलिकत खुदा पाकिस्तान की जो चारों इकाइयाँ हैं उसमें जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्ट करती है चारों सूबों में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो वो मरकज़ की चारों इकाइयों को आपस में जोड़ के रखने की सलाहियत रखती है। दूसरा, इमरान खान साहब की एक एक बात पे मोहर सख्त हो गई है कि ये लोग सिवाय अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने के और अपने आप को NRO देने के, सिवाय जो है वो लूट मार करने के, सिवाय चोरी चकारी करने के, सिवाय डाकाजानी करने के अलावा ये हुकूमत में नहीं आते। और जब इनको पता चलता है कि इनके अगेंस्ट कोई ताकतवर आदमी खड़ा हो गया है तो ये सारे के सारे आपस में मिल बैठते हैं और दोबारा बंदर बांट करके इक़्तिदार में आ जाते हैं। उसकी मिसाल आपने PDM 2 और PDM 1 की हुकूमत में आपने देख ली। दूसरा, इंसानी हकूक़ की जो बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ इन्होंने की, चादर चार दीवारी को लोगों की चादर चार दीवारी को इन्होंने पामाल किया, लोगों के घरों में छापे डाले, लोगों की इज्जतों पे हाथ डाले, लोगों के बच्चों को जो है इन्होंने मारा पीटा, लोगों के घरों के अंदर पुलिस गर्दी हुई और इंसानी हकूक़ की बदतरीन जो खिलाफ वर्जियाँ पिछले PDM की दौर हुकूमत में हुआ। तो ये सब कुछ जो है अवामुन नास की जो मेमोरी है उससे अभी तक डिलीट नहीं हुआ। और फिर इमरान खान साहब ने जो ट्रेनिंग की है आजकल के नौजवानों की और सोशल मीडिया का जो दौर है, ये तमाम तर चीज़ें जो है अगर भूलने भी लगें तो विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो दोबारा आपको याद आ जाती हैं। आप मोबाइल खोलते हैं तो ये तमाम तर चीज़ें रिपीट टेलीकास्ट के तौर पर आपके सामने आ रही होती हैं। बहरहाल ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एग्जिस्ट करती है तो वो इमरान खान है। यही वजह है और PTI है, यही वजह है कि इमरान खान साहब जो है वो डायलॉग तो करना चाहते हैं, मफामत तो करना चाहते हैं, लेकिन असूलों पर और जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं है और असूलों पर जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। यही उनकी स्ट्रेंथ है और इसी स्ट्रेंथ की वजह से जो है अवामुन नास आज उनके साथ खड़े हैं। और अगर इस स्ट्रेंथ को इमरान खान साहब ने भी छोड़ दिया तो उनका अशर भी बिल्कुल मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह होगा। थैंक यू वेरी मच। फर्दर अपडेट्स के लिए बहुत जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।